جماعت اسلامی کی جانب سے لاہور صدر گول چکر کے اندر ممبرشپ کی جو تحریک ہے اس کا آغاز صدر کے اندر بھی کیا گیا. آج گول چکر پہ یہاں پر آپ سے تھوڑی دیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کا خطاب تھا. ان کی جانب سے یہاں پر جو ملک میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بڑی تحریک کی جانی ہے اس کے لیے ممبرشپ یہاں پر کی گئی. جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تیاری یہاں پر اور بڑے پرجوش جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے. انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کے بعد ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک میں اندر جو ظالمانہ ٹیکس ہے اور بڑھتی ہوئی جو بل ہیں اس میں جو حکومت وقت ہے وہ اپنی مراد کو کم کر کے اور عوام کو ریلیف دے, عوام کے لیے بہتری کی جائے. پر جو بڑی تعداد ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کی وہ یہاں پر تھی. شدید نعرے بازی کی گئی, حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے اور قاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں اور تقریب بھی دیکھتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ حق دو عوام کو کے سلسلہ میں جماعت اسلامی شرقی لاہور نے یہاں پہ یہ قائم کیا ہے. اور اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی 135 سے زیادہ لوگوں کی وہ فہرست موجود ہے جنہوں نے ابھی محترم امیر جماعت کے پاس کھڑے بھی ہونا ہے. فوٹو سیشن بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ 12-14 لوگ کھڑے ہوں گے. آپ اپنا موبائل نکال کے رکھیے گا. آپ نے اپنا موبائل نکالنا ہے, ہمارے ساتھی آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی وہیں پہ امیر جماعت محترم کے سامنے ممبرشپ جو ہے وہ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو فوری میسج بھی آئے گا اور امیر جماعت محترم کی کال بھی آئے گی. بس آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل آپ نے نکال کے رکھنے ہیں. جو ہی آپ کا نام پکارا جائے آپ سب کے ترتیب سے ہم نام پکاریں گے. جب آپ کا نام پکارا جائے تو آپ نے محترم امیر جماعت کے پاس آنا ہے. آپ کی گروپ فوٹو بھی ہوگی اور ہمارے ساتھیوں کے پاس پھر کھڑے ہو کے آپ نے ترتیب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ جو لوگ یہاں پہ ممبر سازی کروانا چاہیں گے سب کی رجسٹریشن ہوگی. کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کی رجسٹریشن نہ ہو. اس لیے بس آپ سے گزارش ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا اور سکون کے ساتھ یہ سارے پروگرام کو ہم نے تکمیل کے مراحل تک پہنچانا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب آ رہے ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن, تو نعرہ اسی انداز سے ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہم بازو کس کے, ہم بازو کس کے, ہم بازو کس کے, ہم ساتھ چلے ہیں. نعرہ تکبیر. رہبر و رہنما خاتم الانبیاء ہم دست و بازو, ہم دست و بازو, ہم جالے کس کے, ہم ووٹر کس کے, ہم جالے کس کے. ہمارا رہبر, ہمارا رہبر. نعرہ تکبیر. حافظ, حافظ, حافظ. نعرہ تکبیر. ہم ووٹر کس کے, ہم ساتھ مریں گے, ہم ساتھ جیئیں گے, ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم ساتھ لڑیں گے, ہم دست و بازو, ہم ساتھ جیئیں گے, ہم ساتھ جیئیں گے, ہم ساتھ لڑیں گے. ہم جالے کس کے, دیوانے کس کے, ہم ووٹر کس کے, ہم دست و بازو, ہم دست و بازو. حافظ, 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 حافظ.
दोस्त जरा कैमरा मैनों के लिए जगह छोड़ दें, थोड़ा पीछे हो जाएं सारे दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशकूर हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब के कि वो आज जमात इस्लामी शर्की लाहौर के इस मेंबर साजी मुहिम कैंप में शरीक हुए। आप तशरीफ लाए और आप अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। और मैं आपका इसलिए भी मशकूर हूँ कि मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब इस मुल्क की एक तवाना आवाज़, इस मुल्क के किसान की आवाज़, तालिब इल्म की आवाज़, मजदूर की आवाज़, यहाँ पे बसने वाले हर फर्द की आवाज़ हैं। और उन्होंने अपनी सहर अंगेज शख्सियत की वजह से लोगों से मोहब्बतें वसूल की हैं, लोगों के दिलों में घर किया है। आज उन्होंने अवाम की बात की, अवामी मसाइल की बात की, और इस इशूज़ पे जब उन्होंने बात की लोगों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। आज यहाँ पर जब हमने कैंप शुरू किया तो लोग जोक दर जोक आए, लेकिन हर एक की ये ख्वाहिश थी कि वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ उनकी मौजूदगी में मेंबरशिप करेगा। लोगों की ये मोहब्बत है, उनकी अकीदत है, हम उनके जज्बात का एहतराम भी करते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि सारे दोस्त अब बारी बारी जो है उनके नाम पुकारूंगा, मोहतरम हाफिज साहब के साथ आएंगे। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब से कि वो टेबल के सामने तशरीफ लें। मोहतरम अमीरुल अजीम साहब भी। सबसे पहले इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान जो हाफिज साहब से वालाना मोहब्बत करते हैं, उनमें चौधरी उमर फरूक संधू, कासिम अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद यूसुफ, मलक हीरा, ये हमारे किसान भाई हैं। इनकी करवाएंगे जी मेंबरशिप। अच्छा जी, ये साथ ही साथ खड़े हैं, आप अपने नाम उधर, ये अभी ग्रुप फोटो बनते हैं तो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे कर्नल शराज अहमद, हाफिज नईमुर रहमान। थोड़ा सा मीडिया वालों को मौका दें, ये इन बच्चों को यहाँ खड़ा करें। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बेटा, खड़े रहो, इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की हक दो अवाम को तहरीक अब आगे बढ़ रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शिरकत करते चले जा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यह मेंबरशिप ड्राइव पूरे मुल्क में जारी है। और इस वक्त भी हम यहाँ सदर में गोल चक्कर पे मौजूद हैं और एक कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी और इसी तरह से मजदूर भी, किसान भी, एक्स आर्मी मैन भी, ये तमाम लोग जमात इस्लामी से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। ताजिर बरादरी ने जिस तरह हमारा साथ दिया और तारीखी हड़ताल पूरे पाकिस्तान में हुई, इसी तरह सनतकार, कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे बड़े कारोबारी इस वक्त सब अगर किसी तरफ देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात इस्लामी है, इसलिए कि जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बन रही है। पाकिस्तान में जो सियासत तवील अरसे से जारी है, इसमें मफाद परस्ती के अलावा और क्या है। इस वक्त भी जब मुल्क की मईशत तबाह है, इस वक्त भी जबकि सनतें बंद हो रही हैं, लाखों नहीं मिलियंस में मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, इस वक्त भी जबकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस वक्त भी कि जब पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, आप अगर मीडिया पे देखेंगे तो आपको वो सियासतदान नजर आएंगे जो अपने मफादात के लिए, अपनी सीटों के लिए, सेनेट की सीटों के लिए, किसी गवर्नरशिप के लिए, वक्ती फायदे के लिए
اچھل کود کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آنیاں جانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ عوام کا ایجنڈا کسی کا ایجنڈا نہیں ہے، عوام کے مسائل کسی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ تر لوگ ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اپنی سیاست بازی میں لوٹ مار کر لی ہے، اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پیٹرول کتنے کا ہے اور گاڑی میں کتنے کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے اس طبقے کا مسئلہ ہی نہیں ہے جو مختلف پارٹیوں میں ہے کہ بجلی کا بل کتنا آتا ہے۔ یہ ان کا پرابلم ہی نہیں ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اثر گھر کے اوپر کیا پڑتا ہے اور گھر کی جو گروسری ہے وہ کتنے کی آتی ہے، کتنے کا سودا سلف آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ طبقہ تو مراد یافتہ طبقہ ہے، پھر یہ محض سیاستدان نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے وہ تمام شعبے جو گورن کرتے ہیں، جن کا کام عوام کی خدمت کرنا ہونا چاہیے، بیوروکریسی ہے، فوج کے افسران ہیں، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ان سب کو تو خادم ہونا چاہیے، یہ حاکم بن جاتے ہیں، یہ بالادست ہو جاتے ہیں۔ یہ مراد یافتہ طبقہ ہے، یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا طبقہ ہے۔ یہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے، اس نے ایک سال میں 368 ارب روپے انکم ٹیکس جمع کرایا، اور بڑے جاگیردار طبقے نے پورے پاکستان میں 2 ارب روپے جمع کرائے، جن کے سینکڑوں ایکڑ پر، ہزاروں ایکڑ پر جن کی زمینیں اور رقبے ہیں۔ عام کاشتکار اور کسان، اس کا تو حال یہ ہے کہ اس کو پہلے گندم میں جھوٹ بولا گیا، اس سے دھوکہ دیا گیا، اور پھر کام سبسیڈی دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا، اور یہ حال کر دیا کہ وہ کسان جس نے بڑے شوق سے گندم اگائی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ ہم اگلی فصل میں گندم اگائیں گے ہی نہیں، جس سے ایک نیا کرائسس پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ مافیا، امپورٹ مافیا، جب اس امپورٹ مافیا نے اس وقت امپورٹ کر لی کہ جب گندم موجود تھی، تو اب یہ کیا حشر کرے گا جو حکمران طبقے میں موجود یہ مافیا ہے۔ لہٰذا کسان پریشان، کاشتکار پریشان، جاگیردار مزے کر رہا ہے، وڈیرا مزے کر رہا ہے، جو بڑے بڑے وڈیرے حکومتوں میں شامل ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو۔ لیکن ان پارٹیوں کا مسئلہ، ان کے لیڈرز کا مسئلہ پاکستان کے عوام نہیں ہے، ان کے مسائل نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی سب کی آواز بن رہی ہے، اور ہم نے ایک طویل تحریک شروع کی ہے اپنے حق کے لیے۔ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، جس طرح کا یہ یونٹ پڑتا ہے، اس میں نہ معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ صنعتیں چل سکتی ہیں، نہ غریب اور مڈل کلاس آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کاروباری آگے بڑھ سکتا ہے۔ پورے پاکستان کو ڈبو رہا ہے یہ معاملہ۔ ہم نے دھرنا دیا تو اسی لیے، ہم احتجاج کر رہے ہیں تو اسی لیے، ہم ہڑتال کر رہے ہیں تو اسی لیے، اور ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ 17 دن اس معاہدے کو رہ گئے، اور میں حکومت سے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک دن گن رہے ہیں۔ محض 14 روپے کے ریلیف سے کام نہیں بنے گا۔ 2 مہینے کے لیے اگر آپ صرف 14 روپے یونٹ میں کم کر دیں اور سمجھیں کہ آپ نے کوئی خیرات دے دی ہے پنجاب کے عوام کو، تو یہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے۔ ہم آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کی پسندیدہ آئی پی پیز کو کی جا رہی ہیں، میں شریف خاندان سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان کی اور آپ کے چاہنے والے خاص قسم کے لوگوں کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم بجلی کے بلوں میں نہیں دیں گے، اور ہم اس پر بہت مشاورت کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے ایک ہڑتال تھی، پھر 3 دن کی ہڑتال ہوگی، پھر پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اب تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کہا تھا، پھر ہم پہیہ جام کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر آپ کے بھیجے ہوئے ان بلوں کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون بجلی کاٹنے آتا ہے۔ ہماری ہے ہماری یہ جو ممبرشپ ہے جماعت اسلامی کی ممبرشپ، یہ پاکستان کی طاقت بنے گی انشاءاللہ۔ گلی گلی، محلے محلے، بستی بستی
قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ہم جائیں گے. پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، پاکستان کے بزرگوں کو، پاکستان کے محنت کشوں کو، کسانوں کو، سب کو اس طاقت میں انشاءاللہ شریک کریں گے. اور اللہ کی تائید اور نصرت سے پاکستان کے عوام کی یہ طاقت پاکستان کو اس کا حق دلوائے گی انشاءاللہ. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اس چھوٹے سے ظالم طبقے کی غلامی میں اب نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے پاکستان کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس تحریک کا حصہ بنے، ممبر بنے، طاقت بنے، اور اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر حکومت ہمیں ریلیف نہیں دے گی تو پھر ہم بلوں کا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور سول نافرمانی کی پرامن تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں. اب یہ حکومت کے پاس ہے کہ اپنی عیاشیاں ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اپنا فری پیٹرول ختم کرنا پڑے گا ان کو، اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی پڑیں گی، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، تنخواہ دار لوگوں کا سلیب ختم کرنا پڑے گا جنہوں نے نافذ کیا ہے، اور بجلی کے بل کم کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ اتحاد کر کے مل کر لڑیں گے، ساتھ چلیں گے اور اس مافیا سے جیتیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.